عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے حق کے سوال پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حق کے سوال پروگرام میں ہم سوال پوچھنے کے انسانی حق کا احترام کرتے ہیں اور ہم بائبلی اور منطقی جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی قسط کا سوال یہ ہے، کیا مسیحی 4 اناجیل پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی متی، مرکس، لوکا اور یوحنا، یا ایک ہی انجیل پر؟ اس کا جواب ہم جانیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کچھ ہیں جو 4 اناجیل کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس 4 اناجیل ہیں یا ایک؟ ہمارے پاس متی، مرکس، لوکا یا یوحنا ہے، یا پھر ایک ہی انجیل ہے؟ کیونکہ مسیح ایک عظیم ہستی تھی، اس لیے بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا، اور ہر شخص مسیح کے بارے میں مختلف پہلو سے بات کرتا ہے۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے کہ 4 ہی اناجیل کیوں ہیں، اور 4 کے عدد کا پرانے عہد نامے میں بھی ذکر موجود ہے، جو کہ باغ عدن میں 4 دریا تھے اور ہیکل کے صحن کے دروازوں پر 4 رنگ استعمال ہوئے تھے اور 4 قسم کی قربانیاں تھیں، چاہے یہ سوختنی قربانی، سلامتی کی قربانی یا گناہ یا خطا کی قربانیاں تھیں۔ ہم 4 کے عدد کا بار بار سامنا کریں گے اور ہم ایک شخص کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں جانیں گے۔ نتیجتاً نئے عہد نامے میں ہمارے پاس 4 مبشرین ہیں جنہوں نے مسیح کی شخصیت کے بارے میں لکھا، لیکن ہر ایک نے دوسرے سے مختلف پہلو پر لکھا ہے۔ میں ترتیب وار آپ کی رہنمائی کروں گا تاکہ ہم سب 4 اناجیل میں اتفاق اور فرق کو دیکھ سکیں۔ جب میں اتفاق کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ 4 اناجیل کے درمیان وہ باتیں جن پر ان کا اتفاق ہے، یعنی جس طریقے سے انجیل بیان اور واقعات کو پیش کیا گیا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ فرق، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان میں تسلسل نہیں یا ان میں تضاد ہے، لیکن 4 میں سے ہر ایک، چاہے یہ متی ہو، مرکس یا لوکا یا یوحنا، نے جو کچھ ایسا لکھا ہے جو دوسروں نے نہیں لکھا، جو مسیح کی شخصیت اور اس کے نام کے تعلق سے معلومات پر توجہ دینا ہے۔ مثال کے طور پر مسیح کے عہدوں ہی کو لیں، ہم دیکھتے ہیں کہ متی نے مسیح کو بادشاہ کے طور پر پیش کیا، اور ہم یہ دریافت کریں گے کہ مرکس نے مسیح کو نبی کے طور پر پیش کیا ہے، اور پھر لوکا نے مسیح کو کاہن کے طور پر پیش کیا ہے، اور یوحنا رسول نے تو مسیح کو خدا کے بیٹے کے طور پر پیش کیا۔ کیا مسیح نبی ہے، بادشاہ ہے، کاہن ہے یا خدا کا بیٹا؟ میں اس کے عہدوں کے تعلق سے کہوں گا، کیونکہ مسیح بادشاہ ہے، مسیح نبی ہے، مسیح کاہن ہے اور مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور ہر ایک انجیل ان میں سے ہر ایک حصے کو نمایاں کرتی ہے۔ مسیح کے نام، وہ ابن داؤد اور ابن ابراہم اور ابن آدم اور ابن خدا کے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ متی، وہ مسیح کو ابن داؤد کے طور پر پیش کرتا ہے، اور ابن داؤد کا مطلب ہے کہ وہ جو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا ہے، جو حق رکھتا ہے کہ وہ داؤد کے تخت کا وارث ہو، مطلب مسیح بادشاہ ہے۔ 4 اناجیل میں سے کس نے مسیح کے بارے میں لکھا کہ وہ ابن داؤد ہے؟ تو وہ متی ہے۔ 4 اناجیل میں سے کس نے مسیح کے بارے میں لکھا کہ وہ ابراہم کا بیٹا ہے؟ تو وہ مرکس ہے۔ 4 اناجیل میں سے کس نے مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ابن آدم ہے، جو کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے؟ تو وہ لوکا ہے۔ کس نے مسیح کے بارے میں لکھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے یا خدا کے برابر؟ تو وہ یوحنا ہے۔ مزید انجیل مختلف گروہوں کے تعلق سے بھی بات کرتی ہے۔ متی کی انجیل یہودیوں کے بارے میں بات کرتی ہے، اور اس غرض سے اس نے پرانے عہد نامے کی کتابوں سے حوالے بھی پیش کیے ہیں، اور پھر یہ الفاظ کے جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ اور مرکس کی انجیل رومیوں سے مخاطب ہے، اور لوکا کی انجیل یونانیوں سے مخاطب ہے۔ یونانی حکمت رکھتے تھے اور تماثیل پسند کرتے تھے، اس لیے لوکا نے مسیح کی زندگی کی کہانی کو اور مسیح کی مصلوبیت کو تاریخی ترتیب سے لکھا، اور یوحنا کی انجیل پوری دنیا سے مخاطب ہے۔ مسیح کی زندگی اور اس کی موت کے واقعات کو ترتیب دیتے ہوئے متی نے انہیں تاریخی طور پر نہیں ترتیب دیا، بلکہ ایسے نہیں ملے گا کہ پہلے واقعہ نمبر 1، پھر 2، پھر 3، بلکہ اس سے مراد وہ باتیں ہیں جو اسرائیل، دنیا اور اقوام سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ متی ہمیشہ ہی آسمان کی بادشاہی کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اسرائیلی خدا کے بیٹے مسیح کو رد کرتے ہیں، جو کہ خدا کی بادشاہی ہے اور بادشاہی میں داخلے کا خفیہ راستہ ہے۔ اس لیے ایک مخصوص سوچ ہے۔ متی 13ویں باب کی تمثیل میں اس قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں، یعنی آسمان کی بادشاہی سے متعلق، لیکن مرکس واقعات کو تاریخی طور پر ترتیب دیتا ہے، اور یوحنا بھی مرکس کی طرح ہی واقعات کی ترتیب کو پیش کرتا ہے۔ اگر ہم متی کی انجیل میں جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ مسیح کی آمد کا مقصد کیا کرنا تھا، تاکہ شریعت کو پورا کرے، مطلب یہ کہ شریعت میں وہ سب کچھ
जो उसके बारे में लिखा है उसकी तकमील करना यानी मसीह के तौर पर। मत्ती 5:17 आयत में मरकूम है, मैं तौरात या नबियों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। लेकिन मेरे अजीज़ों, मरकुस की अंजील के 10वें बाब की 45वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, मैं आपके सामने इसे पढ़ना चाहूँगा। मरकुस की अंजील 10वां बाब उसकी 45वीं आयत लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले बल्कि खिदमत करे, क्योंकि मरकुस की अंजील यीशु मसीह को खादिम के तौर पर पेश करती है। लूका 19:10 में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। यूहन्ना 10 में मसीह इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं बल्कि कसरत से पाएं। और फिर अजीज़ों, मत्ती की इंजील की खसूसियत ये है मसीह के वाज हैं, और मरकुस की इंजील की खसूसियत मसीह के मौजज़ात भी हैं। लूका की इंजील की खसूसियत मसीह की तमासील हैं। और अजीज़ों, जहाँ तक यूहन्ना की इंजील का ताल्लुक है तो यूहन्ना की इंजील की खसूसियत उसकी लोगों से ख़ास मुलाकात है। वो सामरी औरत से मिला, वो निकोदेमस से मिला, वो दौलतमंद शख्स से मिला, वो जन्म के अंधे से मिला, इसी तरह वो पतरस से मिला, इसी तरह मेरे अजीज़ों वो और बहुत से लोगों से मिला। मत्ती की इंजील मसीह के बपतिस्मा को इस नुक्ता नज़र से पेश करता है कि खुदा ने उसे मसा किया है कि वो खिदमत करे, या इसलिए मसा किया गया कि वो बादशाही करे। क्योंकि अजीज़ों, मत्ती की इंजील मसीह को बादशाह के तौर पर पेश करती है। मरकुस की इंजील यीशु के बपतिस्मे को मसीह पर रूहुल कुद्स के ठहरने के तौर पर पेश करता है ताकि नबूवत के लिए मसा किया जाए, क्योंकि मरकुस मसीह को नबी के तौर पर पेश करता है। लूका की इंजील में मसीह के बपतिस्मे को काहिन के तौर पर पेश किया गया है। लूका में मसीह एक काहिन के तौर पर है जो कि एक काहिन का दिल रखते हुए लोगों के दुखों को दूर करता है। लेकिन यूहन्ना की इंजील में मसीह के बपतिस्मे को इस हवाले से पेश किया गया है कि दरिया यरदन पर खुदा बाप उस पर मोहर करता है, यानी जिस पर खुदा बाप ने अपनी मोहर लगाई है, मतलब कि खुदा मसीह की इब्तदाई जिंदगी की तस्दीक करता है, और वो 30 साल तक बगैर गुनाह के था और अगले मरहले में उसके कामिल होने की गवाही देता है। मत्ती की इंजील एक नबूवती आवाज लिए हुए है। ये एक नबूवती किताब है, जैसे कि आप मत्ती 24वें बाब में मशहूर ज़माना ज़ैतून के पहाड़ पर दिया गया वाज देखते हैं। मरकुस की इंजील अमली नबूवत की है। लूका की इंजील तारीखी है जो कि वाक़यात को तारीखी तौर पर बयान करती है। यूहन्ना की इंजील एक रूहानी इंजील है। वो मज़ामीन जिनका अहाता ख़ुसूसी तौर पर मत्ती की इंजील में किया गया, मत्ती ने 42% मखसूस वाक़यात को दर्ज किया, मरकुस ने 59% मखसूस वाक़यात को दर्ज किया है, लूका ने 7% मखसूस वाक़यात को बयान किया है, और बाकी वाक़यात दीगर मुसन्नफ़ीन की अनाजील में मौजूद हैं। जहाँ तक यूहन्ना का ताल्लुक है, वो 92% मुनफरिद वाक़यात को दर्ज करता है, जो कि बाकी अनाजील के तरीके और मज़ामीन और वाक़यात को पेश करने से बिल्कुल फ़र्क हैं। दर हकीकत हम जो कुछ भी अनाजील के ताल्लुक से मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये चारों अनाजील के दरमियान हम आंगी है और हम एक दूसरे की तकमील और तस्दीक हैं। चारों अनाजील एक ही शख्स के काम पर जोर देती हैं। हमारे पास 4 अनाजील नहीं बल्कि 4 मुबशरिन हैं जिन्होंने एक ही शख्स के ताल्लुक से एक ही इंजील लिखी है। अगली किस्त में दोबारा एक नए सवाल के साथ हाजिर होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे।